ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والحمد لله الذي انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں اپنے دل میں جامعہ عبداللہ ابن المبارک کے اندر اس تقریب میں شرکت پر۔ مجھے مطلق علم نہ تھا کہ آج کی میری حاضری جامعہ کی تقریب بخاری کے حوالہ سے ہے۔ رانا شفیق صاحب ہمارے بھائی جو ابھی آپ سے ہم کلام ہو رہے تھے، مجھے تفصیل نہیں بتائی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید تحریک اللہ اکبر کا کوئی ورکر کنونشن ہے، کیونکہ ان 2 ہفتوں میں تقریباً کوئی شب ایسی نہ تھی کہ میں اللہ اکبر تحریک کے ورکرز کنونشن میں شریک نہ ہوا۔ کل بھی اسی طرح گجرانوالہ میں بہت بڑا اجتماع تھا پر وہ ورکرز کنونشن تھا۔ آج عبداللہ ابن المبارک کی جامعہ ریفرنس ہے۔ اللہ اکبر۔ امام عبداللہ ابن المبارک بہت بڑی شخصیت، ان کے نام سے پاک پتن والوں نے یہ ادارہ منسوب کیا۔ میں نے ابھی کنفرم کیا اپنے بھائی عبد الرحمن عابد صاحب سے کہ عبداللہ ابن المبارک امام بخاری کے استاد ہیں، تو انہوں نے مجھے بتلایا، تصحیح فرمائی، یاد دلایا کہ دادا استاد ہیں۔ بہت بڑی شخصیت عبداللہ ابن المبارک۔ پیشہ تعلیم حدیث اور ذوق عمل جہاد۔ طالب علموں کو اور اساتذہ کرام کو عبداللہ ابن المبارک کا وہ اشعار یاد ہوں گے جب یہ ترسوس کے میدان میں، میدان جنگ میں تھے، ترسوس کے محاذ پر، اور بہت دیر ٹھہرے، اور ان کے ایک دوست تھے غالباً فضل یا فضیل، کچھ ایسا کر کے ان کا نام تھا، بہت پیارے دوست، جگری دوست، وہ حرمین میں تھے، عبادت میں مشغول تھے، کبھی مکہ مکرمہ میں حاضری دیتے تو کبھی مدینہ منورہ میں۔ جب آپس میں ملاقات کو دیر ہو گئی تو اس دوست نے خط لکھا عبداللہ ابن المبارک کو
اس میں ذکر کیا اپنے عمروں کا، مدینہ منورہ کی زیارتوں کا، اور یہ چاہا کہ عبداللہ ابن المبارک محاذ جنگ سے مکہ میں، مدینہ میں واپس آ جائیں۔ تو انہوں نے اس کو جواب دیا، اور وہ جواب بہت مشہور ہوا دنیا جہاد میں، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا، اللہ اکبر، کہ اے حرمین کے عابد، اگر تو ہمیں دیکھے کہ ہم میدان جنگ میں کس طرح اپنے سینوں کو دشمن کے نیزوں سے، تلواروں سے خون آلود کرتے ہیں، اگر تو ہمیں دیکھے جنگ کی حالت میں تو تجھے پتا چلے کہ تو عبادت میں کھیل رہا ہے، ہم جنگ میں اصل جہاد کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بڑی نسبت ہے ملک میں، میرے خیال میں امام عبداللہ ابن المبارک کے نام یہ پہلا ہی مدرسہ ہوگا۔ کیوں جی عابد صاحب محترم تشریف رکھتے چلے گئے؟ بہرحال ایک اور چھوٹا سا واقعہ بھی عبداللہ ابن المبارک سے جڑا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو بیان کر دوں۔ ہارون الرشید خلیفہ تھا، سب جانتے ہیں ہارون الرشید کی خلافت تقریباً 3 حصے دنیا پر تھی، دنیا کے 3 حصوں پر ہارون کی خلافت تھی، عباسی خلیفے کی۔ ہم آج امریکہ بے ایمان کو، جو ایک کونے میں دور دراز دنیا میں جا کے چھپ کے بیٹھ گیا، اس وجہ سے کہ فاصلہ زیادہ ہے، میزائل بھی نہیں پہنچتے، مجاہد بھی نہیں پہنچتے، 3 حصہ دنیا پر خلیفہ تھا ہارون الرشید۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ، تاریخ کی بہت بڑی مستند کتاب، ضخیم کتاب، 8 مجلد کی کتاب، ہارون الرشید نے، حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ ہارون الرشید جب مرا، جب فوت ہوا تو 4000 لونڈی اس کے قبضے میں تھی۔ یہاں بیچارے 1-2 عورتوں پہ مرے پھرتے ہیں اسمبلیوں میں، 4000 لونڈی۔ یہ لونڈیاں کیا ہوتی ہیں؟ جہاد کے نتیجے میں، فتوحات کے نتیجے میں دنیا سے فتح ہوئے ملکوں سے یہ عورتیں ملتی ہیں۔ تقسیم ہو جاتی فوج میں، مجاہدین میں، بچ جاتی تو بیت الخلیفہ میں بھیج دی جاتی، خلیفے کے گھر میں۔ میں نے پڑھا جب پہلی دفعہ کئی برس پہلے، 20-30 40 سال پہلے یہ روایت پڑھی، تو میں حیران ہوا کہ یا اللہ، عجیب بندہ ہوگا، 4000 لونڈی اس کے پاس ہے، کیا کرتا ہوگا؟ ہارون الرشید نام تو بہت بڑا ہے، آدمی بھی بڑا عظیم تھا، 3 حصہ دنیا کا مالک تھا۔ میں اس کی تلاش میں لگا کہ یار اتنا بڑا آدمی اور 4000 لونڈیاں پاس ہیں۔ طالب علمی کی زندگی میں ایک جستجو ہوتی ہے، اور طالب علموں، متخرجین، جستجو نہ مرنے دینا اپنے اندر سے، یہ نہ سمجھنا کہ آج بخاری کا ختم ہو گیا اور سب کچھ ختم ہو گیا، آج شروع ہوا ہے۔ جب بندہ طالب علمی ختم سمجھتا ہے
اللہ کی قسم طلب علم اس وقت شروع ہوتی ہے، تحقیق. تو میں اپنی جستجو اس روایت کے پیچھے لگا کہ یا اللہ مجھے پتا چلے کہ خلیفہ ہارون الرشید اتنی ہزاروں لونڈیاں کیا تصرف کرتا ہوگا. تب آیا نام عبداللہ ابن المبارک کا رحمت اللہ علیہ کا. یہ طالب علموں کے نگران تھے. ہارون الرشید نے ان کے ذمہ لگایا کہ پورے ملک میں جہاں جہاں طالب علم سے فارغ ہوں، دستار بند ہو جائیں، متخرج ہو جائیں، تو بیت الخلیفہ سے ایک لڑکی لے کر اس کا بیاہ کر دو. یہ عبداللہ ابن المبارک کے ذمے لگایا تھا خلیفہ ہارون الرشید نے کہ میرے گھر سے میری ملک لونڈیوں میں سے ایک لونڈی اس نوجوان کو دے کر اس کا نکاح کر دو اور اس کا وظیفہ بیت الخلیفہ سے لگا دو، اور اس کو کہو پورے بخاری شریف پڑھ لیے، چل دنیا میں پڑھا. تب جا کے میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑی کہ یا اللہ یہ تو دونوں لوگ بہت بڑے تھے. ہارون الرشید کہ 4000 لونڈیوں کو پالتا، کھلاتا پلاتا، تربیت کرتا، اور عبداللہ بن مبارک جو محدثین کے سردار تھے ان کو یہ کہہ رکھا تھا کہ جب طالب علم سے بخاری شریف سے فارغ ہو جائے، دستار بند ہو جائے، ایک بیٹی میرے گھر سے لے کے بیاہ دو اور اس کا روزینہ، اس کا معاش میرے گھر پر لگا دو. تو یہ کام امام عبداللہ ابن المبارک جن کے نام سے آج ہم اس جامعہ میں بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم کیا تاریخ تھی اسلام کی، کیا عظیمت و عظمت تھی اسلام کی. ہم گنتی کریں، ہماری تعداد اس جامعہ میں اس وقت 1000 ہوگی. ملا جلا کے جو کھڑے، جو بیٹھے، جو باہر، جو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، 1500 2000 ہو جائے گی. قسم اللہ کی، امام بخاری استاد تھے، حدیث کا سبق دیتے تھے. امام نووی نے لکھا ہے کہ ابھی داڑھی مونچھ نہیں نکلا تھا، لم یخرج وجہہ. امام نووی نے کہا کہ امام بخاری کا چہرہ نہیں بنا تھا، اتنی چھوٹی عمر میں حدیث کا درس دیتے تھے. یحضرہ 20,000، 20,000 شاگرد امام بخاری سے درس حدیث، سبق حدیث لیتے تھے. تصور کریں، میں ریفرنس دے رہا ہوں، امام نووی بہت بڑا اتھینٹک امام، محدث خود. امام بخاری پر رسالہ لکھا، اس رسالے میں یہ لکھا کہ ابھی اس کی داڑھی مونچھ نہیں نکلی تھی. لم یخرج وجہہ ای لم ینبت شعر وجہہ، چہرے کے بال نہیں اگے تھے، اتنی چھوٹی عمر کا. محمد بن اسماعیل بخاری ابو عبداللہ حدیث پڑھاتے تھے اور 20,000 شاگرد سبق میں شریک ہوتے تھے. ذرا تصور کرو کیسی وہ جامعہ ہوگی. 20,000 طالب علم ایک وقت میں امام بخاری سے حدیث کا سبق پڑھتے ہیں. ان کی دواتیں، ان کے قلم، ان کی کاپیاں، ان کا میدان، ان کے ہاسٹل، ان کی روزی روٹی. کتنا اہتمام تھا اس وقت، اس دور میں، اس علم حدیث کا، علم قرآن کا، کتاب و سنت کا.
یہ حالتیں نہیں ہوتی تھیں جو آج ہمارے دلوں میں ہیں. اللہ بچائے ان حالتوں سے. میں پھر بھی غنیمت جانتا ہوں، متخرجین 25 ہو جاتے ہیں، 30 ہو جاتے ہیں طالب علم. بخاری شریف کی تقریب میں ہم بہت خوشی مناتے ہیں، بچوں کو واسکٹیں پہناتے ہیں، چٹی ٹوپیاں اڑاتے ہیں، سامنے مؤدب کر کے بٹھاتے ہیں، تقسیم انعامات کرتے ہیں. اللہ کی قسم ذرا دیکھو میری یہ ٹوٹی پھوٹی تھکے ہارے بیمار آدمی کی باتیں دیکھو کہ جب 20 ہزار طالب علم فارغ ہوتا، عبداللہ ابن المبارک فارغ ہونے والے طالب علموں کو لونڈی خلیفہ ہارون الرشید کے گھر سے لڑکی لے کر نکاح کر دیتے، شادی کر دیتے، جوڑے دیتے، جہیز دیتے، معاش دیتے، تنخواہ دیتے. عزت خودی خودداری. بڑھاؤ اس تعداد کو، بڑھاؤ. ہمارے ذہنوں میں ہماری تاریخ واضح نہیں ہے. ایک اور خلیفہ تھا، اس کو شیخ الحدیث نے شکایت کر دی کہ جگہ تنگ ہے. شیخ الحدیث نے، رئیس الجامعہ نے خلیفہ کو شکایت کر دی کہ میری جامعہ کی جگہ تنگ ہے. شکایت آ گئی. خلیفہ نے اپنے درباری جمع کیے، کہنے لگا جگہ تو ان کو بہت بڑی بنا کے دی، وہ کہتے ہیں جگہ تنگ ہے. کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ تحقیق کرو جگہ کیسے تنگ ہے. اللہ کی قسم 30,000 سے اوپر دوات اکٹھی کی انہوں نے. دوات، سیاہی والی دوات جس میں قلم ڈبو ڈبو کے وہ لکھتے تھے. 30,000 سے اوپر دواتیں جمع ہوئی. تب تو وہ پینسلیں نہیں تھی نا جیسے ہمارے پاس بال پوائنٹ ہوتی ہے. وہاں تو کانے کی قلم تھی اور دوات میں ڈبو کے لکھتے تھے. اور 30,000 سے زیادہ دوات اکٹھی کر لی. انہوں نے آ کے خلیفہ سے کہا کہ شیخ الحدیث کی شکایت درست ہے، اتنے لوگ وہاں سوکھے بیٹھ نہیں سکتے. تو خلیفہ نے ارد گرد کی جگہ خرید کے اس میدان میں شامل کی. بہت اللہ کی قسم قرون اولیٰ میں اہتمام تھا تعلیم حدیث کا، کتاب و سنت کی تعلیم کا. اور میں کہتا ہوں یا اللہ تیرا شکر ہے یہ اتنے سارے لوگ اپنی مصروفیتوں کو چھوڑ کے تیرے دین کی دعوت کو سننے آئے ہیں. اللہ ان کے دلوں کو ایمان کے اور علم کے نور سے منور کر. پر میرے بھائیوں یاد رکھو یہ جتنے جلسے میں آتے ہیں اگر اتنے بھی جڑ جائیں اللہ کی قسم ضلع بدل جائیں. آپ نے دیکھا ابھی عبد الرحمن عابد صاحب اپنی تقریر کے آخر میں آپ سے ہاتھ اٹھا اٹھا کے عہد لے رہے تھے. نماز نہیں چھوڑوں گا، دین میں سستی نہیں کروں گا. اور ہمارے بھائی، میں اوپر سے دیکھ رہا تھا، بھائی ہاتھ اٹھا کے وعدے دے رہے تھے. اگر میرے بھائیوں کے یہ وعدے سچے ہوں تو قسم اللہ کی ہمیں ہر ضلع میں بڑے بڑے مرکز بنانے پڑے کہ جگہ کم پڑ جائے. اور میرے بھائیوں نماز کو پکا کر لو. ایک نماز کو اللہ کی قسم جب بندہ نماز پڑھتا ہے
اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب و غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ایک نماز ایسا عمل ہے اللہ فرشتوں کو دکھاتا ہے کہ آ دیکھ میرا بندہ اپنی دکان کو تالا لگا کے میرے گھر میں آ کے میرے سامنے قیام رکوع سجدہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز کے عمل کو فرشتوں پر پیش کرتا ہے کہ آؤ دیکھو۔ اور طالب علم اور علماء کرام، میں منت کرتا ہوں اللہ کے واسطے اپنی ذمہ داریوں کو پہچانو۔ پورے ملک میں 22 کروڑ پاکستانیوں کو اسلام کی دعوت دینا قسم اللہ کی ہمارے علماء اور طالب علموں کی وہ ذمہ داری ہے، ورنہ یہ سیاستدانوں نے، ان لوگوں نے بچانا ہے پاکستان کو، جنہوں نے ڈبویا ہے پاکستان کو۔ اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کو بچانا ہے دعوت و جہاد نے۔ دیکھو نا، جہاد کا عمل تھا 30 سال چلا، کم از کم 30 سال، حالانکہ 35-37 سال چلا۔ کتنی مخالفت تھی، مسجدیں ہمیں نہیں دیتے تھے، مرکز ہمیں نہیں دیتے تھے، وہ اینا نو وڑن نہیں دینا۔ آج اللہ کی قسم میرے رب نے دکھا دیا کہ مجاہدین نے شہادت کے عمل سے، دعوت کے عمل سے روس کو توڑ دیا، امریکہ کو پھوڑ دیا، نیٹو کی نانی مار دی، دنیا ساری کو شکست دی۔ طالب علموں نے، طالبان نے، جہادی جوان نے اس دنیا میں سپر پاوروں کے منہ موڑے، ان کو ذلت آمیز شکست۔ اللہ کی قسم آج ساری دنیا میں امریکہ پر تھو ہے کہ امریکہ ہارا ہوا ہے، امریکہ ذلیل و خوار ہو گیا ہے، امریکیوں کو دنیا میں کہیں پناہ نہیں مل رہی۔ اور یہ کام کیا بیوت اللہ نے، اللہ کے گھروں نے، مسجدوں نے، مدرسوں نے۔ حدیث کی کتاب صحیح بخاری کی تعلیم نے، حدیث کے کتاب الجہاد، ابواب الجہاد نے، سپر پاورز کے منہ موڑ دیے۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اللہ کی قسم کہ 30 سال میں سرزمین افغانستان میں عالم کفر کی ساری فوجی طاقت آ گئی اور ساری کی ساری مار کھا کے اور ہار کے ذلیل و رسوا ہو کے بھاگ گئی۔ ہم اس کو بیان نہیں کرتے، ہمارے لوگوں کا یہ ویژن نہیں ہے۔ حالانکہ ابھی 6 مہینے ہوئے، اگست میں امریکہ بگرام کے ایئرپورٹ سے بھاگا ہے نا، کابل سے بھاگا ہے۔ ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، 6 مہینے ہوئے، کوئی ذکر نہیں کرتا امریکہ کی اتنی بڑی ذلت آمیز شکست کا، اور اسلام کی اور جہاد کی اور مدرسے کی اور مسجد کی اتنی بڑی فتح کا۔ میاؤں میاؤں کرتے ہیں کافروں کے آگے آج بھی پاکستان کے سیاستدان۔ اور دیکھ لو او پاک پتن کے باسیوں، اللہ کی قسم امریکہ افغانستان میں جب شکست کھا کے بھاگا تو چاہتے ہی میرے رب نے روس و امریکہ کو آپس میں پھنسا دیا۔ یوکرائن میں جنگ ہو رہی ہے، یہ جنگ کس کی ہے؟ یہ امریکہ اور روس کی جنگ ہے، یہ نیٹو اور روس کی جنگ ہے۔
اور افغانستان میں کون تھے؟ امریکہ کے 52 ریاستوں کے پینٹاگون تھے، اور 42 ملک یورپ کے نیٹو کے، ان میں سے 28 ملکوں کی ریگولر فوج افغانستان میں تھی۔ تو کام کرو، اللہ کی قسم یہ مرکز چھوٹے پڑ جائیں گے، تم کو اتنے بڑے بڑے مرکز بنانے پڑیں گے۔ ہم کام کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ اتنے بڑے مرکز اللہ دے رہا ہے کہ بندہ جب کراس کرتا ہے نا ہمارے مرکز کو تھک جاتا ہے۔ رابطہ بھی پہلے سے زیادہ ہے، تعداد اور عدد بھی پہلے سے زیادہ ہے، قوت و للکار بھی پہلے سے زیادہ ہے، اللہ کی قسم یلغار بھی پہلے سے زیادہ ہے۔ یاد رکھو کبھی پابندیاں اور جیلیں اللہ کی قسم اسلامی قافلے، اسلامی تحریک کا راستہ نہیں روک سکتی، کبھی روک نہیں سکیں گی۔ انشاءاللہ دنوں کی بات ہے، حافظ محمد سعید انشاءاللہ ہمارے بیچ ہوں گے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء کی ذمہ داریاں، علماء کا مقام، علماء کی شخصیت، علماء کی پہچان، اللہ کی قسم کہنے کو تو حافظ محمد سعید بھی علماء کے طبقے سے ایک عالم دین ہے، پر ذرا آپ پچھلی تاریخ میں 2 سال پیچھے جا کے 2018 میں دیکھو، جب تک حافظ سعید گرفتار نہیں تھا اللہ کی قسم کشمیر پر ہندوستان کی حکومت قبضہ نہیں کر سکتی۔ آرٹیکل 370، آرٹیکل 35A، مودی کو جرأت نہیں تھی کہ کشمیر کو ہندوستان میں ضم کر دے، کیونکہ ایک عالم دین پروفیسر حافظ محمد سعید اللہ کے فضل سے اس ملک میں اتنی بڑی جماعت کا امیر اور باقاعدہ کام میں مصروف، عمل میں مصروف میدان میں کھڑا تھا۔ جس دن حافظ سعید کو گرفتار کر لیا، ہندوستان نے کشمیر کو اپنے دستور میں ضم کر لیا۔ اس دن انہوں نے کہا کہ پاکستان کی حکومت ہمارے جال میں آ گئی، پاکستان نے حافظ سعید کو قید کر لیا، اب کشمیر کا گھونٹ بھر لو۔ اور انشاءاللہ تعالی میں اپنے اللہ پر توکل و تکلان کر کے کہتا ہوں، حافظ سعید کی بیڑیاں ٹوٹیں گی، قید ختم ہوگی، انشاءاللہ اللہ کا بندہ آزاد ہوگا، شیر میدان میں ہوگا، اور اس کی دھاڑ سے مودی بے ایمان پریشان ہوگا، اور ہندوستان میں زلزلہ برپا ہوگا۔ آپ دیکھ نہیں رہے پاکستان میں تحریک اللہ اکبر، پاکستان میں تحریک اللہ اکبر ضلع ضلع، بستی بستی، NCVC، یونین کونسلیں، وارڈ، ہر سطح پر اللہ اکبر کی تحریک آپ کو موجود دکھائی دیتی نظر آتی ہے۔ ہم میدان سیاست میں کھڑے ہیں، ساری سیاسی پارٹیوں سے کہتے ہیں آؤ، ہم میدان شہادت میں تھے، تم نے سیاست میں خباثت کی، تم نے شہادت کے میدان کو بند کیا، روک دیا، آج ہم نے سیاست میں انٹری ماری، آؤ اللہ کی قسم 22 کروڑ پاکستانیوں کے ساتھ تم بھی کام کرو، اگر کوئی کام تمہیں حیا کا اچھا آتا ہے ہم بھی کام کرتے ہیں، آؤ دیکھو نتیجے انشاءاللہ۔ ہم دعوت دیتے ہیں، ہم خدمت کرتے ہیں، ہم محبت پھیلاتے ہیں، ہم قوم کو وحدت میں اکٹھا کرتے ہیں، ہم تفرقوں کے اختلاف کو ختم کرتے ہیں، ہم ملک کو ایک جماعت، ایک قوت، ایک تحریک
نوجوان، ہر بوڑھا، ہر پڑھا لکھا، ہر ہماری بیٹی، ہر ہمارا بیٹا تحریک اللہ اکبر کے جھنڈے تلے آئے گا انشاءاللہ۔ سیاستدان ختم ہو گئے، جاؤ جا کے اسلام آباد میں دیکھو، کہتے ہیں عدم اعتماد کی تحریک میں پورا ملک سولی پر لٹکا رکھا ہے، مفاد کی سیاست نے۔ ڈالے اور ڈالر کی سیاست نے، پیسے دے کر ووٹ خریدنے کی سیاست نے، جھوٹ اور مکاری کی سیاست نے۔ ہم شہادت کی کامیابیاں گنوا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، پاکستان میں اتنے بڑے مجمع میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں میں، شہادت کی کامیابی ہے امریکہ کا واپس چلے جانا افغانستان سے، اور ہار کے چلے جانا اور ذلت میں جانا۔ اس طرح کے امریکی طیارے دوڑ رہے تھے اور لوگ ان طیاروں پر لپک رہے تھے، چمٹ رہے تھے اور گر گر کے مر رہے تھے۔ بگرام کے ہوائی اڈے پر بتیاں بند کر کے رات کو امریکی چوہے بھاگ رہے تھے۔ شہادت کی کامیابی۔ پگڑ والے ملا، جہاد والے طالبان، غیرت والا پاکستان، بزدل امریکہ بے ایمان، جاؤ شکست کو دیکھو۔ اللہ کی قسم، پچھلے ہفتے کی ایک خبر ہے، 22 ملکوں نے خط لکھا عمران خان کو، یورپ کے 22 ملکوں نے عمران کو خط لکھا، پاکستان کو خط لکھا، کہا ہماری حمایت میں بولو۔ جو کل پاکستان کو زیرو کہتے تھے، اللہ کی قسم آج وہ پاکستان سے مدد کی بھیک مانگتے ہیں۔ 22 ملک یورپ کے سفیروں نے عمران خان کو خط لکھا کہ یوکرائن کے مسئلے میں ہمارے حق میں آواز اٹھاؤ۔ وہ جیسا کیسا بھی ہے، مجھے اس سے بحث نہیں، پر اللہ نے توفیق دی، اس نے جواب میں لکھا کہ کشمیر کے مسئلے میں تم نے آواز اٹھائی، ہندوستان کے مسئلے میں تم نے آواز اٹھائی۔ آج پاکستان کی آواز کا وزن ہے، کیونکہ امریکی صدر کہتا ہے پاکستان ہماری شکست کا سبب ہے۔ کہ ہمارا طالب علم اٹھ کے لڑا ہے، اللہ کی قسم امریکی فوجوں کے سامنے شیر کی طرح ڈٹا ہے ہمارا یہ بخاری پڑھنے والا طالب علم۔ امریکی فوج کے چوہے جرنیلوں کے سامنے ہمارے شیر طلبہ لڑے۔ یہ طالب علم جو 1443 سال کی ہماری عمر میں اللہ کے دین کو، نبی کے فرمان کو، سچی حدیث کو، آیت قرآن کو اٹھائے کھڑے ہیں، 1443 سال۔ تم سارا ملک لے کر اسمبلیاں، پارلیمنٹیں، سینٹیں، ہمیں 20 مرلے کے 10 مرلے کے یہ تنگ مرکز دے کر، اللہ کی قسم تم کافروں کے سامنے لید کرتے ہو، ہار جاتے ہو، ڈھہ جاتے ہو، بیٹھ جاتے ہو۔ ہمارے شیر دھاڑتے ہیں تو پینٹاگون کی پینٹ گون ہوتی ہے۔ دنیا کا نقشہ بدلتا ہے۔ ملک پاکستان کا وزن بنتا ہے۔ اب دیکھو نا، اس وقت کی سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ کہتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس، تحریک عدم اعتماد چل رہی ہے۔
دن تھوڑے رہ گئے ہیں، اوپر سے 22 تاریخ آ جائے گی۔ بھئی 22 تاریخ کو کیا ہے؟ کہتے ہیں OIC کا بہت بڑا کانفرنس اسلام آباد میں ہونا ہے۔ OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، کل مسلم دنیا کی بڑی کانفرنس اسلام آباد میں پاکستان میں ہونی ہے۔ بھائی ابھی تو 6 مہینے نہیں گزرے کہ اسلام آباد میں کانفرنس ہوئی تھی، اب دوبارہ ہونی۔ کہتے جی ہاں دوبارہ بھی اسلام آباد میں ہونی ہے، 23 مارچ میں ہونی ہے، سعودی ولی عہد نے آ کے اس میں شرکت کرنی ہے، پورے مسلمان ملکوں کے سفیر اور وزرائے خارجہ آنے ہیں۔ میں کہتا ہوں سیدھی بات کیوں نہیں کہتے کہ عالم اسلام کی قیادت پاکستان کو شفٹ ہو رہی ہے؟ یہ تو وہ کانفرنس ہے جو عربی کبھی چھوڑتے ہی نہیں تھے، یہ قطر میں، کویت میں یا سعودیہ میں، وہ تو برداشت ہی نہیں کرتے تھے کہ یہ کسی اور ملک میں ہو جائے، جائے کہ پاکستان۔ پر اللہ کی قسم دیکھ، جب کامیابیاں ملی، جب خون شہادت رنگ لایا، جب شہادت نتیجہ خیز ہوئی تو پاکستان کی اہمیت بڑی۔ دنیا نے کہا نہیں، مسلم ملکوں کی بڑی نمائندہ کانفرنس کا صرف پاکستان کو ہے، کیونکہ قربانی پاکستان نے دی، خون پاکستان نے دیا، شکست امریکہ کو پاکستان نے دی، فتح اللہ نے پاکستان کو دی۔ ہم تو یہاں اندر روئے رہتے ہیں نا، ہماری حکومتوں کی نالائقی ہے، ہمارے تاجروں کی بددیانتی ہے، ہماری اشیاء ضروریہ مہنگی ہو گئی ہیں، قوت خرید کے مقابل ان کی قیمت زیادہ ہو گئی ہے، ہمارے تو یہ رونے رٹے ہیں نا۔ اللہ کی قسم باہر نکلو تو کل مسلم دنیا کہتی ہے عالم اسلام کو ایک طاقتور ایڈوکیٹ مل گیا ہے پاکستان۔ مسلم امہ کا وکیل کھڑا ہو گیا ہے پاکستان۔ اسرائیل فلسطین پہ میزائل مارتا ہے، اللہ کی قسم آواز اٹھتی ہے تو اسلام آباد سے، پاکستان۔ ڈانٹ پلانی پڑے، دھمکی دینی پڑے، ایٹمی جنگ کی بھی دھمکی دینی پڑے تو پاکستان۔ اور یہ سب کچھ صرف شہادت کا مرہون منت۔ اور سیاست کی خباثت، جس نے شہادت کا راستہ روکا۔ بہت ناپ تول کے ایک ایک لفظ بول رہا ہوں، اللہ کی قسم سیاست کی خباثت ہے جس نے شہادت کا راستہ روکا، پابندیاں لگا کر، اور وہ نہیں رکے گا انشاءاللہ۔ ساری دنیا ایک طرف، میرے سونے نبی کا فرمان ایک طرف، سید الانبیاء نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامت لا یبدلہ جور و جائر، کسی ظالم کا ظلم جہاد کو روک نہیں سکے گا، یہ قیامت کے دن تک چلے گا۔ اللہ کی قسم یہ عمل جاری ہے، جاری رہے گا۔ ہاں سیاست میں خباثت ہے، اس خباثت کو دور کرنے کے لیے تحریک اللہ اکبر نے انٹری ماری ہے، سیاست کی اصلاح کرنی ہے، سیاست کو تبدیل کرنا ہے۔ سیاست کے مزاج کو بدلنا ہے، سیاست میں سے مفاد کو نکال کر معاد کو داخل کرنا ہے۔ معاد اللہ کے پاس جانے کا تصور، اللہ کے سامنے جواب دہی کا تصور، اللہ کے سامنے حساب دینے کا تصور، صرف مولویوں کا نہیں، مسٹروں کا اور منسٹروں کا اور پریزیڈنٹوں، پرائم منسٹروں کا اللہ کے سامنے جواب دینے کا تصور، معاد۔ اور ہماری سیاست میں مفاد، اتنے پیسے لے لو، 125 لے لو،
اتنے ووٹ دے دو 125 لے لو، اتنے ووٹ دے دو کرولا کی چابی لے لو، سیاست ہے یہ۔ تو ڈوب مرنے کی بات ہے، ذلت ہے یہ، سروں کے سودے ہیں، عزت نفس، خودی خودداری، خود مختاری کو داؤ پر لگانا چند ٹکوں کے عوض۔ ملک پاکستان کو مسائل اور مسائل میں دھکیل دینا، اپنے الو، اپنے مطلب، بجٹ قوم کے کھا جانا۔ ہر ضلع میں چلے جاؤ مسائل ہی مسائل ہیں، گلیاں گندی ہیں، کوڑے کرکٹ کے ڈھیر ہیں، راتوں کے اندھیر ہیں، اللہ کی قسم قبرستانوں کی 4 دیواریاں ٹوٹی ہیں، سکولوں کی حالت خستہ ہے، علاج کا کوئی سہولت میسر نہیں ہے، کوئی کمیونٹی، سوسائٹی، میونسپل ورک نہیں ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں الحمدللہ امیر محترم کے حکم پر خدمت کمیٹیاں، ہر لیول پر، ہر شعبے میں خدمت کی کمیٹیاں اپنا کام خود کریں گے، سیاستدان کی محتاجی نہیں مانیں گے۔ انہوں نے کوئی کام نہیں کروایا، وہ کبھی نہیں کروائیں گے، ہم ان سے نہیں مانگیں گے۔ ہم اپنے کارکن، اپنے بھائیوں کی مدد، اپنے مسائل کا خود حل دعوت و خدمت کے ساتھ۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پنجاب بھر میں اللہ کی قسم، اور سندھ میں، اندرون سندھ میں، گوٹھوں میں ہماری خدمت کمیٹیوں کے کام، اصلاح سیاست کے کام، کارکنوں کو جمع کرتے ہیں، خدمت کمیٹی کی میٹنگ کرتے ہیں، موجود مسائل کو پیش کرتے ہیں، ان کے حل کے فارمولے بناتے ہیں، گلیوں میں روشنی کرتے ہیں، گٹر مرمت کرتے ہیں، ٹوٹی سولنگ لگا کر نمازیوں کے پاک کپڑے میسر کرتے ہیں، موت فوت میں، تدفین میں، تجہیز میں، تکفین میں خدمت کمیٹیاں کام کرتی ہیں۔ او میرے بھائیوں، اللہ کی قسم جائزے کی بات کہہ رہا ہوں، ہم نے ڈیٹا کولیکٹ کیا، غربت پاکستان میں بہت تھوڑی ہے، شور بہت زیادہ ہے، اور اگر ایک گلی میں 20 گھر ہے، اللہ کی قسم 20 فقیر نہیں ہیں، 10 فقیر نہیں ہیں، 5 بھی شاید نہ ہو، اگر 20 گھروں کی گلی ہے اور اس میں 2-3 آدمی غریب ہیں، تو کیا 20 آدمی مل کر 2 غریب آدمیوں کو، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو کپڑے، ضروریات، کاپی، کتاب، پینسل، اسٹیشنری، سکولوں کی فیس اکٹھے کر کے نہیں دیتے؟ اللہ کی قسم ہم دے رہے ہیں اور یہ کام ہو رہا۔ آپ میری بات پر تجربہ کر کے دیکھ لیں، اپنی گلی میں نکلیں، ایک گھر، دوسرا گھر، تیسرا گھر، حالات کو پوچھنے جائیں، روٹی پکتی ہے؟ بھوکے تو نہیں سوتے؟ تن پہ کپڑا ہے؟ سر پہ چھت ہے؟ آپ کو 20 گھروں کی گلی سے کوئی 1-2 ملیں گے جو آپ کو کہیں گے کہ ہاں وہ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں۔ ہم الحمدللہ خدمت کمیٹیوں سے ان لوگوں کی ضرورتوں کو خود پورا کرتے ہیں، اصلاح سیاست ہے۔ سنت نبی ہے یہ سیاست، سنت نبی کریم ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بنی اسرائیل جو ہم سے پہلے امت تھی، آباد تھی دنیا میں، ان کے ملک تھے، حکم تھے، سلطنتیں تھیں، پھر تباہی آئی، فرمایا اللہ تعالی، اللہ کے نبی نے کہ بنو اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے۔ آج
سیاست انبیاء کے وارث کریں گے. میں اور آپ اور ہم کریں گے. اور سیاست کیا ہے؟ خدمت ہے، اجر اللہ سے لینا ہے، مفاد نہیں رکھنا. مسلمان کی محبت، تاریخ کی قوت. میں تو اللہ کی قسم حالات کا مطالعہ کرتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں اللہ کے فضل و کرم سے تحریک اللہ اکبر کھڑی ہوئی ہے، کام کر رہی ہے، دکھائی دے رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کا نعرہ بلند ہو رہا ہے، اور ہندوستان میں چیخ ہے اللہ اکبر کی چیخ. دیکھ ٹائمنگ کیسے ملی ہے. یاد ہے نا، ہندوستان میں سے اللہ اکبر کی چیخ بلند ہوئی. اور بلند بھی کسی مولوی نے نہیں، اللہ کی قسم کالج میں جاتی ہوئی ایک پردہ دار لڑکی نے، برقع پوش لڑکی نے. وہ بھول نہ جایا کرو، اللہ کی قسم حافظے کو بہتر کرو. 40-50 ہندو گنڈے، اکیلی ایک لڑکی. وہ اوباش آوارہ ہندو گیروے رنگ کے کپڑے لہراتے ہوئے ایک ہماری بیٹی کو گھیرا. اس کو کہتے ہیں بول جے شری رام. ہندو مسلمان بیٹی سے غنڈہ گردی کے زور پہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بول جے شری رام. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اللہ اکبر. ایک چیخ ماری اللہ اکبر. پورے ہندوستان میں میرے رب نے اس کی چیخ کی گونج پہنچائی. ہر عورت نے چادر اٹھائی، ہر عورت نے برقع پہنا. عورتوں نے بڑے بڑے شہروں میں اکٹھے مظاہرے برقعے کے کیے. اسی حالت میں سڑکوں پر، گراؤنڈوں میں عورتوں نے نماز پڑھی برقعے کی حالت میں، پردے کے ساتھ. اور ٹھنڈے پاک پتن کے لوگوں، یہ جو پاک پتن ہے نا، اس کا مزاج بڑا ٹھنڈا ہے. مولوی بیچارے تھک جائیں پر یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. دیکھ اللہ کی قسم، لڑکی کالج میں پڑھنے آئی ہے. آپ دیکھو اللہ تعالیٰ موقع پیدا کرتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ تحریک اٹھے. اس کو کہتے ہیں بول جے شری رام. نہ وہ ڈری، نہ وہ بھاگی، نہ اس نے ان کی منتیں کی. اس نے ان کے سامنے اصل کلمہ حق عقیدہ بول دیا، اللہ اکبر. اس نے کہا اور شری رام کی کوئی جے نہیں، جے اللہ اکبر کی. کیوں رام کا میں جے پکاروں؟ کیا کام کیا رام نے؟ یہ جس کو تم اپنا دیوتا اوتار مان کے مجھ سے کہتے ہو اس کی جے پکاروں، اس نے سورج کو پیدا کیا، اس نے آسمان کو پیدا کیا، اس نے انسان کو پیدا کیا. کیا کام کیا اس رام نے جس کے لیے تم مجھے کہتے ہو جے شری رام بولوں؟ نہیں بولتی. رام تو مخلوق ہے، اللہ تو خالق ہے. رام تو بے بس ہے، اللہ تو مالک ہے.
اللہ نے حکم دیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے بنی آدم، ہیومن بینگ، مین کائنڈ، او ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں، مشرکوں، کافروں، یا ایھا الناس، اے بنی آدم، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، جے شری رام نہیں بولنا، رام مخلوق ہے، بول اللہ اکبر، الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اسے کہتے ہیں بول جے شری رام۔ اللہ کہتا ہے اوے یہ جو تم اپنے معبود بنائے پھرتے ہو، ان کو کیوں پکارتے ہو؟ کیا بنایا انہوں نے؟ ام خلقوا من غیر شیء، یہ خود بخود پیدا ہو گئے تھے؟ ام هم الخالقون، یا یہ کچھ پیدا کرنے والے تھے؟ ام خلقوا السماوات والارض، کیا رام نے، گھنشام نے، بھگوان نے، ہنومان نے، کالی ماتا نے، دیوی دیوتا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے؟ کیا وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ ایک کلمہ اللہ اکبر کے پیچھے ایک عقیدہ ہے، ایک دعوت ہے، ایک تحریک ہے، ایک انسان کی تاریخ ہے پوری۔ کہتے ہیں رام، شری رام کی جے بولو، بے بس مخلوق، رام پیدا ہوا۔ جانتے ہیں نا ہندو، آپ نے پڑھا سنا، ہندو کہتے ہیں رام پیدا ہوا۔ کہاں پیدا ہوا؟ کہتے ہیں بابری مسجد کے تھلے جمیا تھا، بابر نے اس کی پیدائش کی جگہ پر مسجد بنا دی، اس مسجد کو ڈھا دو، چلو مسجد تو ڈھا دی، پر یہ تو مانا کہ رام پیدا ہوا، اور جو پیدا ہوا وہ بے بس ہے، وہ نہیں تھا، پھر آیا، لایا اس کو اللہ تعالیٰ، پیدا کیا اللہ نے، زمین کو، آسمان کو، سورج کو، چاند کو، شجر کو، حجر کو، مدر کو، وبر کو، سب کچھ جو تیری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اللہ کی قسم آسمان سے قرآن اترتا ہے، 30 پاروں میں قرآن بول بول کے کہتا ہے انزلہ من السماء مان انبتنا، ہم نے پانی اتارا ہے، ہم نے سبزے اگائے ہیں، تیری فصلیں ہیں، تیری کھیتیاں ہیں، تیرے پھول پھلواری ہے، تیری خوراک خلا غذا ہے، ہم نے پیدا کیا۔ دیکھ لو اللہ کس سے کام لیتا ہے۔ ایک لڑکی تھی، اللہ کی قسم اس نے اللہ اکبر کی چیخ ہندوؤں کے سامنے بلند کر دی، پورے ہندوستان میں تحریک پھیل گئی، رام کا جھوٹ، وہ کم بختو، جاہلو، ہندوؤں، وہ بندہ جمیا تھا، پھر تم کہتے ہو وہ جوان ہوا تھا، پھر تم کہتے ہو سیتا نام کی لڑکی سے اس کی شادی ہو گئی تھی، پھر آگے تم کہتے ہو راون ایک بدماش تھا، وہ تو رام کی بیوی سیتا کو اٹھا کے لے گیا تھا، 15 سال زیر استعمال رہی، پھر ہنومان بندروں کا دیوتا، وہ پوچھل والا دم والا ہنومان کہتے ہیں یہ سیتا کو چھڑا کے لایا تھا، ادھر پھٹے منہ۔ یہ ہندو عقائد ہیں، مورتی پوجا ہے، یہ پتھر کی مورتی، پتھر کی پوجا، کم بخت ہاتھی کی سونڈ کہتے ہیں گھنشام دیوتا ہے، بندر کی دوم کہتے ہیں ہنومان دیوتا ہے، ناگ کی پھنکار ہے کہتے ہیں ناگ دیوتا ہے، مسلمان لڑکی سے کہتے ہیں جے شری رام بول۔ اور پاکستانیوں، اللہ کی قسم ہندوستان میں یہ تحریک بپا ہونے والی ہے، ہندوستان میں مسلمانوں اور ہندوؤں کا
بہت بڑا ٹاکرا ہونے والا ہے. تمہاری ذمہ داری ہے. تم مددگار ہو کشمیریوں کے، تم مددگار ہو افغانیوں کے، تم نے مدد کرنی ہے ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کی. بیان کرنا کھول کھول کے ہندو عقیدوں کے گند اور جھوٹ. اچھا بتاؤ بھائی، جو اپنی بیوی نہیں سنبھال سکا، ایک بدماش اس کو اٹھا کے لے گیا، وہ تم کو سنبھالے گا؟ تمہاری عزتیں، تمہاری بہو بیٹیاں، تمہاری روزی روٹیاں، تمہارے مسائل اور عقل کے اندھو ظالموں جاہلوں، جو تمہارا رام اپنی سیتا کو نہیں بچا سکا، 10 سال 15 سال راون کے پاس رہی. یہ کتابوں میں لکھا ہے، میں افسانہ نہیں پڑھ رہا ہوں، ہندو مذہب کی کتابوں سے بول رہا ہوں. پرچے بازی شروع ہو گئی ہے. ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ. ہمیں آخر میں وقت دیتے ہیں، جب ہمارا کام تپ جاتا ہے تو پرچی شروع ہو جاتی ہے، آدھی رات ہو گئی ہے. بھائی آپ کی رات آدھی ہو یا پوری، میں تو 2.5 سال قید گزار کے آیا ہوں. ہاں 2.5 سال کا قیدی ہوں. تمہارے بلانے پر آیا ہوں، چٹوں پر جانے والا نہیں ہوں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اللہ کی قسم، اور بخاری کے طالب علموں، اور پاک پتن کے ضلع کے زمینداروں، تاجروں، مال مویشی پالنے والوں، اللہ کی قسم عقیدے پر بہت بڑی جنگ سرزمین ہندوستان میں پھوٹنے والی ہے. اور یاد رکھو ہماری ذمہ داری ہے، اگر مشرکوں کی طرف سے جنگ نہ بھی ہو، اللہ کی قسم ہمیں توحید کے لیے، بت پرستی کے خاتمے کے لیے، مورتی پوجا کے خاتمے کے لیے، رام و گھنشام و ہنومان کے باطل عقائد کی توڑ کے لیے، اللہ کی قسم تحریک اور دعوت ہمیں کھڑی کرنی ہے. اس ملک میں اصلاح سیاست کا کام کرنا ہے، اس ملک میں افشاء دعوت کا کام کرنا ہے. اور جنگ ہو تو ہو. ہمارا تو فریضہ ہے غزوہ ہند کو مکمل کرنا، دائروں کے سینوں کو چھلنی کرنا، پاکستان کو عالم اسلام کا چوکیدار پہرے دار بنانا. تو یہ پاکستان، اللہ کی قسم یہ عظیم ملک، طاقتور ملک، یہ لا الہ الا اللہ کا ملک، محمد الرسول اللہ کا ملک، یہ کسی صوبے کی شہزادی کا، کسی صوبے کے بلونگڑے کا ملک نہیں ہے. یہاں زنانیاں کھڑی ہوتی ہیں، میرے ابے کا ملک ہے. وہاں بلوگڑے کھڑے ہوتے ہیں، میری اماں کا ملک ہے. اللہ کی قسم یہ لا الہ الا اللہ کا ملک ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا ملک ہے، یہ عقیدہ توحید کا ملک ہے، یہ دو قومی نظریے کا ملک ہے. یہ ہندوستان کا پیٹ پھاڑ کے پیدا ہوا، انگلستان کو شکست دے کے قائم ہوا. مزاجوں کو ٹھیک کرو، سیاست کو درست کرو، اپنے آپ کے اندر احساس ذمہ داری اجاگر کرو، دعوت کو اپنی ذمہ داری بناؤ، خدمت کو شعار بناؤ. مکہ مکرمہ میں نبوت کے اعلان سے پہلے، بعثت سے پہلے میرے سونے نبی صرف خدمت کا کام کرتے تھے. بلال کو، صہیب کو، عمار کو، سمیہ کو، آل یاسر کو پالتے تھے، خدمت کرتے تھے سونے نبی
سید الانبیاء، سید البشر. ہم یہ تحریک لے کے آئے ہیں، شہر شہر جاتے ہیں. یہ چٹھیں ہمیں ہر رات ملتی ہیں. جب آدھی رات کا وقت ہوتا ہے ہم الحمدللہ اللہ کی کام کے لیے، اللہ کی آواز کے لیے، اللہ کی دعوت کے لیے سٹیج پر ہوتے ہیں. ہمارے بھائی شہریوں کے مزاج کے پیچھے ہمیں چٹھیں بھیجتے رہتے ہیں. وقت آ گیا ہے مسلمان اپنے اللہ کو لے کے کھڑا ہو. قولوا لا الہ الا اللہ تملک الحرم والعجم تفلحون. دلوں میں قوت ایمانی پیدا کرو. اپنے چھوٹے بچوں کی ذہنی تربیت کرو. اپنے بڑے ساتھیوں کی سیاسی تربیت کرو. قوم کے نمائندہ بنو، قوم کے نمائندہ، تاکہ جعلی نمائندوں سے قوم کی جان چھوٹے. فتنے کی سیاست، مفاد کی سیاست، ووٹوں کی تجارت، اس سب سے جان چھوٹے. اور انشاءاللہ 1-5 سال یا بڑی حد 2-5 سال کے راؤنڈ لگیں گے انشاءاللہ تعالی. جس طرح پورا پاکستان جہاد کے ساتھ تھا، اسی طرح پورا پاکستان سیاست میں تحریک اللہ اکبر کے جھنڈے کے تلے ہوگا انشاءاللہ. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی